جو عورت خاوند کی خوشی غمی میں اس کے وجود کا حصہ بن کے فیلنگز کا حصہ بن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں شریک حیات، اور وہ ساری زندگی پھر اس کے ساتھ چلتی ہے، اور جو اس کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتی، اس کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھتی، اس کے لیے کوئی قربانی دینا، اثار کرنا، وہ یہ چیزیں معمولی سمجھتی ہے، یہ پھر شریک حیات نہیں ہوتی، یہ پھر بیوی ہوتی ہے۔ تو بیوی ایک لو پروفائل کا لیول ہے، اس سے بہترین لفظ ہمارے لیے یہی ہے کہ بیویوں کو خامدوں کے لیے شریک حیات ہونا چاہیے، اور اسی طرح خامدوں کو بھی بیویوں کے لیے وہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا، جی میرے سر کا تاج، ٹھیک ہے، مجازی خدا، تو وہ سٹیٹس بھی بڑا خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے نہیں، اس لیے میں نہیں کہتا کہ یہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ تو وہ مجازی خدا کا جو تصور ہمارے ہاں ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اسی لیے اسی طرح مردوں کو بھی اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے۔ خام خواہ کے مردانگی جگانے کے چکر میں رف رویوں کی طرف جانے کی بجائے یا ایک فیلنگ لیس شخص بننے کے چکر میں پڑ کے وہ اپنے رشتے کو خراب کرنے کی بجائے ان کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح بیوی کے لیے شریک حیات ہونا ضروری ہے، میرا خیال ہے کہ خاوند کے لیے بھی شریک حیات ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ دونوں اچھے طریقے سے وقت گزار سکیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جتلانے کی بجائے، احسان چڑھانے کی بجائے اور ایک دوسرے کو منوانے کی بجائے اگر اس چیز پہ آ جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی محبتوں کا، محنتوں کا، خدمتوں کا اعتراف کرنا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں شریک حیات والا جملہ پھر زیادہ سوٹ کرے گا۔ ورنہ یہ بیوی ہے اور ہم ایک پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ تھا، اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا تعارف کیا ہے، تو وہ کہا کرتا تھا مینوں خاوند کہندے نے۔ تو میرا خیال اس طرح کے تعارف سے ہمیں بچنا ہی چاہیے۔